السلام علیکم۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اشعار کا وزن جو ہے وہ الفاظ کی آوازوں پر بیس کرتا ہے۔ جو بھی آواز ہوتی ہے ہم اس کو دو اور ایک کے جوڑے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پوری کی آواز پہ اس کا وزن ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ جتنی بھی آوازیں ہیں نا ان کو دو اور ایک کے تلفظ میں پروننسیشن میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ لفظ ہے سلطان، اس کا پروننسیشن اب یہ ہے سل، یہ سین اور لام کا تلفظ الگ آواز آئے گا، سل تا تے الف تا یہ الگ آئے گا، اور نون کی آواز الگ آئے گی۔ سلطان یہ یعنی کہ دو کا سل یہ الگ پیر بنے گا، پھر تو الف کا الگ پیر اور نون کا الگ ہو جائے گا علیحدہ، یعنی یہ 5 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ایک اور لفظ ہے اکرم، اس کو ہم جو ہے آواز کی اس پہ تقسیم کریں گے تو ہم یہ دو الفاظ کی دو حروف کی آواز اکٹھی آتی ہے، اک اس کی آواز اکٹھی آتی ہے، پھر رم رے میم رم اس کی آواز بھی اکٹھی آتی ہے، تو یہ دو اور دو کا پیر بنتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں اکرم۔ اسی طرح لفظ ہے خدا، یہ 3 حرف ہیں، تو اس میں خے کی آواز الگ آتی ہے، سب سے الگ آتی ہے۔ لکھنے میں تو اکٹھی تھی خے اور دال اکٹھی آ رہی، لیکن پڑھنے میں اس کے پروننسیشن میں یہ خے کی آواز الگ آتی ہے، خو دا، دال اور الف اکٹھا مل کے آتا ہے، تو ہم خے کو الگ کر لیتے ہیں ایک، اس کو ہم کہیں گے، اور یہ دو کا پیر اکٹھا آ جائے گا۔ اسی طرح لفظ ردا، یہ تو ویسے ہی الگ الگ ہے، رے الگ ہے اور دال الف دا الگ ہے۔ تو جتنی بھی آوازیں ہیں، جتنی بھی کسی بھی زبان کے الفاظ ہیں، اس کو ہم 2 اور 1 میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ہم وزن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ شعر کا، اور سارا یہ تلفظ اور اس کی الفاظ کے جو ہے اس پر بنیاد کرتے ہیں، آواز پر بنیاد کرتے ہیں۔ تو پہلے جو ہے وزن دیکھ لیتے ہیں شعر کے کون سے ہیں۔ تو مکمل وزن سے پہلے نا تھوڑے تھوڑے یہ چھوٹے چھوٹے حرف ہیں تاکہ یہ سمجھ آ جائے جلدی۔ یہ ایک لفظ ہے، یہ وزن کا ٹکڑا ہی ہے کسی بھی اس کا، اس کو پڑھتے ہیں مفا، میم فے الف، اس کا جو ہے اس کو سیپریٹ کیا گیا، میم کی آواز الگ آئے گی، اس میں فے کی آواز الگ آئے گی۔ یہ مطلب پیمانہ ہے ایک، کوئی بھی اس حرف کوئی بھی لفظ 3 حرفی ہو جو اور 1 اور 2 کے پیر پہ مشتمل ہو، تو ہم اس کو کہیں گے یہ مفا کے وزن پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے لفظ ہے ادا، اس میں الف الگ آتا ہے اور دال اکٹھا آتا ہے، دال الف دا ادا اکٹھا آتا ہے، تو یہ 1 اور 2 کی وہی اسی کی طرح بن گیا، اسی کا پیر 1 اور 2، تو ہم کہیں گے ادا جو ہے یہ مفا کے وزن پر ہے۔ اسی طرح لفظ آتا ہے عطا، عطا میں بھی جو ہے آ عین کی آواز الگ ہے، تا اور الف اکٹھا ہے، آ تا ما فا اکٹھا ہے، اسی طرح 1 اور 2 کا یہ پیر بنا ہے۔ اسی طرح لفظ ہے ریا، ریا کاری جیسے ہوتا ہے ریا، اس میں بھی بالکل صاف نظر آ رہا ہے، رے الگ ہے اور یہ الف یا الگ ہے، تو 2 اور 1 کا پیر بن گیا، تو ہم کہیں گے یہ لفظ بھی مفا کے وزن پر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور لفظ ہے کرم، اس میں کرم میں بھی اس کی ساؤنڈ دیکھیں گے، پروننسیشن دیکھیں گے، اس کا تلفظ تو کا رم، رم رے میم اکٹھا آتا ہے، کاف الگ آتا ہے، تو کاف کی ساؤنڈ الگ ہے، تو یہ ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، اس لیے 1 ادھر اور 2 ادھر، یہ 1 اور 2 کا وہی پیر بنتا ہے مفا کے وزن پر۔ اسی طرح لفظ ہے ستم، ستم، سین کی آواز الگ ہے اور تم کی آواز اکٹھی ہے، تے اور میم، ستم بھی جو ہے یہ مفا کے وزن پر ہم اس کو کہیں گے۔ اسی طرح لفظ ہے لہو، لام الگ ہے، لہو، ہے اور واو اکٹھا آتا ہے، لہو، تو ہم اس کو بھی کہیں گے مفا کے۔ اس طرح جتنے بھی لفظ آئیں گے نا وہ اس پیر میں اس ساؤنڈ میں، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مفا کے وزن پر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، جیسے یہ تو ہے نا 1 اور 2، اس کا الٹ ہوتا ہے 2 اور 1، وہ بھی 3 حرفی ہیں، اس کو ہم کہیں گے فا، فے الف فا اور عین، فا اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑے بحر کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے لیا گیا تاکہ یہ سمجھ آ جائے، 3 حرفی چھوٹے چھوٹے سے، تو اس کا جو پیر بنتا ہے وہ اس کا الٹ ہے، 2 اور 1 کا بنتا ہے، یعنی وہ لفظ جن میں 2 حرف
پہلے اکٹھے ہیں پھر ایک الگ آ جائے وہ اس وزن پر ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے یہ لفظ ہے علم، اس میں آئین اور لام تو اکٹھا آتا ہے، پڑھا جاتا ہے علم، پھر میم آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو علم نہیں پڑھتے ہم، لم پڑھیں گے تو پھر یہ اس وزن پر ہو جائے گا لم. ٹھیک ہے، وہ تو پڑھا ہی نہیں جاتا، تلفظ اس کا یہ نہیں، تو اس کا تلفظ ہی علم ہے، تو علم یہاں پر آ جائے گا، میم یہاں پر آ جائے گا. اسی طرح یہ لفظ ہے ظلم. ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہی پیر بنتے ہیں، 2 اور 1، ظلم یہ بن گیا، زے اور لام اور میم اکٹھا آئے گا. اگر ہم اس کو پڑھیں گے ظلم، ظلم، لام کو میم کے ساتھ پھر یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. تو چونکہ اس کا تلفظ یہ نہیں ہے تو ہم اس وزن پر اس کو نہیں باندھیں گے بلکہ اس وزن پہ اس کو کاؤنٹ کریں گے. اسی طرح لفظ ہے غرض. ٹھیک ہے، غرض اس میں تو واضح ہی ہے، غیر اور زے یہ تو اکٹھا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا اس کو شاعروں کے نزدیک یہ جائز ہے. اس میں یہ لفظ اس کے 2 تلفظ ہیں، ایک تو یہی والا تلفظ ہے غرض، غیر غرض، اور کبھی کبھی اس کا تلفظ شاعر اپنی ضرورت کے تحت اس وزن پر مطلب غرض ہم کہتے ہیں غرض، تو وہ غے کو آئین غے کو الگ کر لیتے ہیں، غائن کو الگ کر لیتے ہیں، رے زے الگ کر لیتے ہیں. یہ چند الفاظ ہیں جن کے 2 تلفظ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک غرض بھی ہے، لیکن زیادہ اس کا مشہور تلفظ غرض ہی ہے. ٹھیک ہے، تو غرض اس وزن پر آئے گا. اسی طرح لفظ ہے پھول. یہ پھے واو، یہ اصل میں نا بعض لوگ اس کو 3 حرف سمجھتے ہیں، یہ 3 نہیں ہے، یہ پھے یہ 1 حرف ہے. یہ 2 آنکھوں والی جو ہے ہوتی ہے نا، یہ ہندی ہے، اردو میں نہیں استعمال ہوتی، یہ کسی بھی لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہے، الگ نہیں آتی. ٹھیک ہے، جیسے یہ بھے ہوتا ہے، یہ پورا ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اس کا وزن نہیں ہوتا، یہ آنکھوں والی ہے کا وزن نہیں ہوتا، تو اس کو پے ہی کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب یہ پے واو ہے ایک طرح سے. تو یہ 2 حرف ہیں، پھو اور لام، یہ کٹ پھول، یہ بھی 2 حرف ہو گئے. اسی طرح کوٹ، یہ بھی بالکل آسان سے، یہ کاف واو الگ ہے اور ٹے الگ ہے. اور یہ لفظ اس کا لفظ عام طور پر لوگ غلط بولتے ہیں، اس کا تلفظ ہی اکثر لوگ غلط بولتے ہیں. تو یہ ہے صبر، لوگ اس کو صبر کہتے ہیں، جبکہ یہ ہے صبر. وہ قرآن میں بھی نہیں، وتواصوا بالصبر، سب سین بھی الگ آتا ہے اور رے الگ آتا ہے، صبر. اگر ہم اس کو پڑھیں گے نا صبر، صبر پھر اس لفظ صبر، جبکہ اس کا تلفظ یہ ہے صبر، تو ہم اس وزن پر آئیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس لفظ کا تلفظ بھی عام طور پر لوگ غلط بولتے ہیں، اردو میں امن بولتے ہیں، جبکہ یہ لفظ ہے امن، الف میم ام نون الگ ہے. آپ نے وہ نغمہ سنا ہوگا نا، وہ دہشت گردی پہ جو تھا، APS کے اسکول والوں پہ جو تھا، اس میں شعر آتا ہے خدا کے امن کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا. وہ لفظ شاعر نے باندھا ہی امن ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ شاعر نے امن باندھا ہوتا، اگر اس کو ہم امن پڑھیں گے تو کبھی بھی وہ ردھم میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو شاعر نے باندھا ہی امن ہے، اس وجہ سے وہ ردھم میں بھی امن ہی پڑھا جاتا ہے. تو یہ 2 حرف ہیں، 2 وزن پیمانے ہیں ایک طرح سے. تو ان میں دیکھ لینا کون کون سے لفظ ایڈجسٹ ہوتے ہیں. میں کچھ الفاظ دے دوں گا آپ کو لکھ کے، پھر آپ نے ان میں سے کاؤنٹ کر لینا کون سا لفظ اس وزن پہ آ رہا ہے، کون سا لفظ اس وزن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نے سپریٹ الگ الگ کر لینا ہے. پھر آپ کے ذہن میں کچھ اس طرح کے اور لفظ ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی نا وزن کے ٹکڑے ہیں، تو ایک ایک، ورنہ پورا وزن تو کافی بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے تاکہ اس میں چھوٹا حرف سمجھ آ جائے گا تو پھر بڑا بھی سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ چند الفاظ ہیں، اس طرح میں آپ کو ویسے اسکرین شاٹ بھیج دوں گا، تو اس میں سے آپ جو ہے سلیکٹ کر لیں گے کہ پڑھا کس وزن پر ہے، سنا کس وزن پر ہے، حمد کس وزن پر ہے، رات کس وزن پر ہے، وفا کس وزن پر ہے، مفا کے وزن پر ہے یا فا کے وزن پر ہے. یہ سیپریٹ کر لیں گے آپ نے. ٹھیک ہے، السلام.